نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ ہجر کا ہم نے مطالعہ شروع کیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے گروہوں میں ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ پچھلے رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمَا يَأْتِي مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتے مگر وہ لوگ ان کا استہزاء کرتے، معاذ اللہ۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس انکار کی روش کو مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ہٹ دھرمی پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بات پر لگا دیتا اور حق کی قبولیت کی توفیق ان سے لے لیتا ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر یعنی قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے اور پچھلے لوگوں کا طریقہ چلا آیا ہے۔ ہٹ دھرمی پر اڑ جانے والے، تعصب میں مبتلا ہو جانے والے، ان کو زبردستی ہدایت پھر نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہیں تو لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہی کہیں گے کہ بے شک ہماری تو آنکھیں باندھ دی گئی، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو سحر زدہ لوگ ہیں، ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ بات ہوئے کہ میں نہ مانوں کی رٹ انہوں نے لگا رکھی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیوں کا بیان اور شیاطین جنات کے حوالے سے سزا کا ذکر۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے اسے زینت عطا فرمائی۔ برج سے مراد ستارے، رات کی کالی چادر ہو، سبحان اللہ، خوبصورت نگین گوئے لگا دیے گئے اور اللہ نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو ان ستاروں سے۔ ہاں، ستاروں کا ایک اور اہم مقصد وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس یعنی آسمان کی حفاظت کی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو کوئی چوری چھپے سن لے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وحی کا نزول ہوتا، اگر شیاطین جنات میں سے کچھ اچکنے کی کوشش کرتا تو شہاب ثاقب اس کو مارا جاتا۔ یہ ذکر کئی مرتبہ آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر شے موضوع اگائی۔ ہر شے اللہ تعالیٰ نے فیزیبل بنائی ہے۔ اس پوری کائنات کا سٹرکچر دیکھیں، زمین کا سورج سے فاصلہ دیکھیں، زمین پر آکسیجن کی مقدار کو دیکھیں، اینڈ سو آن وغیرہ وغیرہ، ہر چیز پرفیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی، تبھی زمین پر انسان کی زندگی برقرار ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنائے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس مخلوق کے لیے بھی جسے تم رزق دینے والے نہیں ہو۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ اللہ پوری کائنات کو کھلانے پلانے اور چلانے والا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم تو نہیں اتارتے مگر ایک مناسب اندازے کے مطابق۔ سبحان اللہ، جتنا زمین والوں کو ضرورت اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا زمین پر وسائل کی کمی نہیں۔ کچھ ظالم جبر کر کے ظلم کر کے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں تو ایک بڑی تعداد کو ان وسائل سے استفادے کا موقع نہیں ملتا۔ ان ظالموں اور جابروں کا ہاتھ روکنے اور ظلم کا نظام ختم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، ورنہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارک سنیے گا۔ مسلم شریف کی روایت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات شروع سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگیں، سب مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس اتنا ہے، ایک سمندر میں سوئی ڈال کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا، دیٹس اٹ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آج ہم بھی پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگیں اس سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو انفرادی اجتماعی طور پر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو وہ جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ خدا کو ماننے والوں سے کہتے دعائیں کر لو۔
ہاں اب تو وہ جو رب کے انکار کرنے والے ہیں وہ رب کے ماننے والوں سے کہتے ہیں بھائی دعائیں کر لو. ارے نہ ماننے والوں کو یقین آ رہا ہے تو ماننے والوں کا یقین تو زیادہ ہونا چاہیے. مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, میرے رب کے اور آپ کے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم, اور ہم تو نہیں اتارتے مگر ایک اندازے کے مطابق ہی. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اور ہم نے ہوائیں بھیجی مراد پانی سے بھری ہوئی. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم نے آسمان سے بارش کو اتارا نازل کیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا یعنی اس کا پانی. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں. ڈیم بنا کر ہم بہت زیادہ پرزرو کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, مگر اللہ پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں جو پانی کو جمع کر دیتا ہے اس اسٹوریج کا کوئی میچ نہیں. اللہ پرزرو کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے, اس کے بعد وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں, پہاڑوں سے پانی اترتا ہے, دریاؤں کے اندر آتا ہے, پھر وہ سمندروں میں جاتا ہے, ویپریشن ہوتی ہے, بخارات کی شکل میں پانی اوپر جاتا ہے, پھر بادل بنتے ہیں, پھر بادل برستے ہیں. سبحان اللہ, یہ واٹر سائیکل رب کائنات کی قدرت کی کس قدر بڑی نشانی ہے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی وارث ہیں. اصل تو وارث اللہ ہے. وہ جی دادا چلے گئے, ابا کو پراپرٹی مل گئی. بھائی ابا چلے گئے تمہیں مل جائے گی, تم جاؤ گے بچوں کو مل جائے گی, سارے چلے جائیں گے, کس کا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. سبحان اللہ, ہمارا کوئی نہیں اونرشپ کا, یہ جی میرا اونرشپ کا ہے, یہ میرا اپنا ہے. بھائی تیرا اپنا نہیں ہے, تو خود اپنا نہیں ہے, تیرا اپنا کہاں سے ہو جائے گا؟ 2 فٹ نیچے جانا ہے قبر میں, کیا لے کے جانا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اصل وارث کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے گزر جانے والے, اور ہمیں معلوم ہے وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. کون دنیا کو ترجیح دے رہا ہے, کون آخرت کو ترجیح دے رہا ہے جی, اور کون آخرت کو مقدم رکھا ہے, دنیا کو نیچے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے. کون آگے دنیا سے جا چکا اور کون آنے والا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ اللہ خوب حکمت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد انسانی تخلیق کا بیان ہے, اور یہاں کچھ بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں, اور انسان کی جو کریشن ہے, انسان کی جو تخلیق ہے, اس کے مدارج اور مراحل میں سے کچھ کا ذکر آ رہا ہے. قرآن پاک میں جا بجا ایمبریولوجی کے حوالے سے بھی گفتگو ہے, جو کہ بھارت میری فیلڈ نہیں ہے, مگر تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر بھی آتا ہے, اور مٹی سے بنایا جانا, اور مٹی کے مختلف جو شیڈز یا گریڈز یا درجات ہیں یا فیزز ہیں, ان کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اور یقیناً ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے بنایا. کھنکھناتا ہوا, بچتا ہوا, سیاہ سڑا ہوا جس میں سے کچھ جو ہے وہ گوندی ہوئی شکل اس کی بن جائے, اور پھر اس میں سے بجنے کی آواز آئے, اس کی طرف اشارہ. قرآن پاک بتاتا ہے کہ تراب مٹی سے بنایا گیا, خشک مٹی. قرآن کہتے ہیں 3 بھیگی مٹی, یعنی جس میں کچھ پانی ملا دیا گیا ہو. پھر یہاں ذکر آیا حمأ مسنون, وہ گوندی ہوئی مٹی, اور اس سے پہلے لفظ آیا سلسال, کھنکھناتا ہوا, بجتا ہوا, یعنی جس میں بجنے کی آواز آ جائے. یہ مختلف مدارج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اصولی بات مٹی سے انسان کی تخلیق کا معاملہ. آگے جنات کا بیان, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ, اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا. آگ کا شعلہ, اس کی جو لپٹ ہوتی ہے, اس سے پیدا کیا. 12 انسان مٹی سے اور جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اللہ اکبر. یہ واقعہ کل 7 مرتبہ قرآن پاک میں آئے, ہاں 30ویں مرتبہ آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کے خاکی وجود کو سجدہ نہیں کرایا گیا, جب اس وجود میں روح میں سے پھونک دیا گیا پھر سجدہ کرایا گیا. میرا آپ کا اصل شرف اور عزت اگر ہے تو روح کی بنیاد پر, ورنہ ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں. اس حیوانی وجود نہیں, اس میں جو روح ڈالی گئی ہے اس کا شرف ہے. اسی روح کی آبیاری کے لیے قرآن پاک ہے, اسی روح کو بیدار کرنے کے لیے, ایکٹیویٹ کرنے کے لیے روزہ ہے. اسی روح کو قرآن سنایا جائے تو اس کی آبیاری ہوگی, اسی روح کو قرآن سنایا جائے تو یہ مضبوط ہوگی. اور
انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط ہوگا۔ ماہ رمضان میں دن کا روزہ، رات کا قیام، قرآن پاک کے ساتھ وقت گزارنا اسی روح کی بالیدگی کے لیے، آبیاری کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے۔ اس روح کی بنیاد پر سجدہ کرایا گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، پس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، جنات میں سے ہے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ سجدہ کروں اس انسان کو جس کو اے اللہ تو نے کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس نے تکبر کا اظہار کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، یعنی رحمت الہی سے دور۔ وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک کے لیے لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معین تک، ایک اس دن تک جس کا وقت معین اور مقرر ہے۔ یہ اب نوٹ کیجئے گا، بار بار ذکر ہوا، واقعات بار بار آ رہے مگر ہر مرتبہ نئے گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب نئی بات سامنے آ رہی جو اس مقام پر ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں آراستہ کروں گا، مراد گناہوں کو، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بدبخت کا عالم دیکھیے، اللہ تو نے مجھے فیصلہ کر کے گمراہ کیا ہے، ہاں اپنی مان نہیں رہا، تو نے کیا ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہے شیطنت کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانے کا معاملہ۔ اب کہتا میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، دشمن بن گیا انسان کا، اور اس کے لیے گناہ کو مزین کر کے رکھوں گا اور اس کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ لفظ پر غور کیجئے گا، ایک ہوتا ہے مخلص، اخلاص رکھنے والا، مخلص اللہ جسے چن لے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ وہ کہہ دے، اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ تو مخلص کون ہوتے ہیں؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ مجھ تک آتا ہے۔ جو بندہ بن کر رہے، بندہ معبود کی حکم کے تابع رہے تو وہ بندہ ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اسے چن لے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں، جو سیدھے راستے پر آ جائیں، اور وہ قرآن پاک اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور جو اس کے تعلیم کے مطابق ہو کر چلنا شروع کر دے تو یہ ہے سیدھے راستے پر چلنے والا، یہ اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں، الا من اتبعک الغاوین، مگر وہ کہ جو گمراہوں میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدے کا مقام ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ شیطان کی پیروی کرنے والے جہنم میں، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 ہیں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ جنت کے طبقات بھی ہیں، اور جتنا نیچے جائے گی جنت، یعنی جنت کا معاملہ جتنا نیچے کی طرف جائے گا شدت عذاب اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ کے متقی بندوں کا بیان، جنتی لوگوں کا ذکر۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار یعنی متقین، گناہوں سے بچنے والے باغات و چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، تم ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ہم ان کے سینوں سے کھینچ لیں گے کوئی رنجش اگر ہوگی، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے سورہ اعراف میں، ایمان والے بھی انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، کچھ ناراضگی وغیرہ ہوگی، اللہ پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک بات، اور دنیا میں ہوتا نا، ہم کسی اوپر والے کو دیکھتے ہیں ذرا مہنگی گاڑی، مہنگا گھر، مہنگا بنگلہ وغیرہ، تو کچھ آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے اور اس طرح کی چیز آ جاتی ہیں۔ جنت میں درجات بہت سارے ہوں گے، تو نیچے والے اوپر والوں کو دیکھ کر کسی حسد میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جنت سلامتی کا مقام ہے، وہاں کوئی نیگیٹیوٹی اور منفی قسم کے جذبات نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی
بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔ تخت کون سے؟ یہ دنیا کے تخت نہیں، وہاں ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ سورہ دہر میں جنت کے نظارے بہت خوبصورت آئیں گے، مگر 29 سپارے میں انشاءاللہ ہر جنتی کے تخت ہوں گے، اور وہ تخت دنیا کے لیے شاہانہ تخت ہوں گے جنت والوں کے، اور تخت پر بیٹھے ہوں گے ریلیکس موڈ میں، عمل عمل، کام کام، محنت محنت دنیا میں ہے، اور ادھر آرام ہی آرام اور مزے ہی مزے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ کیا ہوگا وہاں؟ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اس میں نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے، ہمیشہ وہاں مزے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 2 شانوں کا بیان، دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے، رحمت کی بھی اور پکڑ کی بھی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں غفور ہوں، بہت بخشنے والا، رحیم و نہایت رحم فرمانے والا، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حدیث کئی مرتبہ پہلے پیش کی گئی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، سورہ ہود میں بھی ہم پڑھ چکے، فرشتے آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں اور بشارت لے کر آئے ہیں بیٹے کی۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو تم سے خوف محسوس ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم آپ کے لیے ایک لڑکے کی خوشخبری لائے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی، جو علم والا ہوگا۔ یہ صفت ہے اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی، علم والے، اور جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا تو حلم والے، سبحان اللہ۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، ارے بھائی کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے حق کے ساتھ، یعنی سچی خوشخبری، بس آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام فرمایا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے؟ رب کی رحمت کی امید رکھنا فرض، اور رب کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ سورہ یوسف آیت 87 میں بھی بات آئی، یہاں ذکر ہے کہ رب کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ خوشخبری آ گئی اسحاق علیہ السلام کے، ہم پہلے پڑھ چکے، بی بی سارہ ساتھ تھی ابراہیم علیہ السلام کے، سلام علیہا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں پس تمہاری مہم کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین کی قوم کی طرف، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اب فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں آ رہے ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک تم تو نا آشنا لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ بولے بلکہ ہم تو آپ کے پاس اس عذاب کے فیصلے کے ساتھ آئے ہیں جس میں یہ قوم کے لوگ شک کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، بس اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکل جائیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور چلے جائیے گا جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کے لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، عذاب آیا چاہتا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے وہی برے ارادے کے ساتھ۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، لوط علیہ السلام فرمایا کہ میرے مہمان ہیں بس تم مجھے رسوا نہ کرو۔ یاد آ گیا، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور قوم کے لوگوں نے گندا برا ارادہ کیا، معاذ اللہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بولے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا ہے؟ اس ٹون کو ذرا محسوس کیجئے، صدیوں پرانا واقعات، آج 21 صدی میں 2021 میں ہم اس واقعے کو سن رہے ہیں۔ آج یہ عفت کی، پاک دامنی کی بات کی جائے، ستر حجاب کی بات کی جائے، بے حیائی، فحاشی اور ریانی کو روکنے کی بات کی جائے، غلط کاموں کے روکنے کی بات کی جائے، زنا کے راستوں کو بند کرنے کی بات کی جائے، ارے میاں اپنے کام سے کام رکھو، تم خدائی فوجدار کیوں بنتے ہو، تم ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو، تم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہی انداز ہے نا آج، یہی انداز ہے نا۔ قرآن پڑھیں، قالوا اولم ننهك عن العالمین، قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟
سارے لوگوں کا تم نے ٹھیکہ لے رکھا؟ استغفر اللہ، یہ ہماری ٹون تو ہے، یہ صدیوں پہلے کا معاملہ ہے۔ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کر رہے تو اس سے نکاح کر لو۔ پوری قوم کی بیٹیوں کے لیے، پوری قوم کے لیے پیغمبر شفیق باپ کی طرح ہوتے ہیں، اس کا ذکر پہلے بھی آیا۔ ارے بھائی نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ لعمرک، اللہ اکبر، اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کی جان مبارک کی قسم بیان فرمائی ہے۔ لعمرک، اے نبی علیہ السلام آپ کی جان کی قسم، اللہ اکبر، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس انہیں سورج نکلتے وقت زوردار چنگھاڑ یعنی آواز نے آ لیا۔ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بس ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر دیا، اٹھا کر پٹخ دیا، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے۔ مراد یہ کہ مشرکین جب ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے سے شام کی طرف، تو یہ کھنڈرات دیکھتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر واقع، اور مشرکین عرب ان بستیوں کے حالات یا کھنڈرات کو دیکھتے تھے، باقیات کو دیکھتے تھے، ان کو عبرت دلائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَا، قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے جن کے رسول ہیں صالح علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں نشانی عطا فرمائی، پس وہ نشانیوں سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے۔ آج ہمارا خیال ہے کہ ہم لوگ بہت ایڈوانسڈ ہیں، پچھلے لوگ تو بالکل بے وقوف تھے، اتنے بھی نہیں تھے، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنایا کرتے تھے۔ اندازہ کریں یہ قوم سمود کا ذکر ہے، اور یہ مدینہ اور شام کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں قوم واقع تھی، تو عرب کے لوگ اس قوم سے بھی واقف تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس انہیں صبح ہوتے ہی ہولناک چیخ نے، چنگھاڑ نے آ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ اعمال کمایا کرتے تھے ان کا کیا دھرا ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے تحت۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس اے نبی علیہ السلام عمدگی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے۔ یہ مخالفین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب خوب پیدا فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا بیان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اے نبی علیہ السلام یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا فرمائی اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہی سورہ فاتحہ سبع من المثانی قرآن عظیم ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا، ہدایت کا بہت بڑا سرچشمہ، اور یہ 7 دہرائے جانے والی آیات ہر نماز کی حرکت میں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ کی عظیم نعمت ہے جو قرآن پاک عطا ہوا۔ آگے حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ کی نگاہ ہرگز نہ اٹھے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو دی ہیں، ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کیجیے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اپنے بازو کو جھکائے رکھیے اہل ایمان کے لیے۔ ہدایت جو عطا ہوئی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کا مال و اسباب اس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کے مال و اسباب کی کوئی حیثیت اللہ کے نگاہوں میں ہوتی۔ اللہ کسی کافر کو پانی کے گھونٹ بھی نہ دیتا، یہ حدیث مسلم شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان۔ تو ہدایت کتاب ہمیں ملی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ملی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ فرما دیجئے بے شک میں تو اعلانیہ طور پر ڈرانے والا رسول ہوں اللہ کی طرف سے۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اچھا ایک اہم بات آئی، اپنے بازوں کو جھکائے رکھی اہل ایمان کے لیے، شفقت اور رحمت کا مظاہرہ، اہل ایمان کی دلجوئی ہو رہی ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ فرما دیجئے بے شک میں تو اعلانیہ ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا۔ یہ تقسیم کرنے والوں کا بیان اگلی آیت میں، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو حصہ حصہ کر ڈالا۔ ایک مراد مشرکین مکہ تھے جو کہتے تھے، کبھی کہتے کہانی ہے، کبھی کہتے تھے جادو، استغفر اللہ، اور ایک مراد قرآن کا لفظ پچھلی کتابوں کے لیے آیا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں کی انہوں نے تحریف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کئی آراء بیان کی گئیں۔
فوربک لنسألنہم اجمعین، بس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی علیہ السلام جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا واضح انداز میں اس کو بیان کیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ ابتدائی 3 سال آغاز وحی کے بعد انفرادی طور پر دعوت کا عمل تھا۔ جب یہ آیت کریم آئی، حضور نے اعلانیہ دعوت دی اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کو حضور نے توحید کی دعوت دی، مشہور واقعہ ہے یہ اعلانیہ تبلیغ کا حکم۔ امنا کفیناک المستہزئین، بے شک مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اے نبی علیہ السلام ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ، یعنی ان کی سزا کیا ہوگی سامنے آ جائے گی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی علیہ السلام ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، حضور کی طرف اللہ کا التفات۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یہ سجدہ، یہ تسبیح، یہ ذکر الہی، اس سے ترغیب و تشویق اور موٹیویشن اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا آسان ہوگا مخالفین کے مقابلے میں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی معاملہ آ جائے، یعنی یقین کا لفظ موت کے لیے بھی قرآن پاک میں آیا، ہمارے لیے رہنمائی، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ الحمدللہ سورہ ہجر کا مطالعہ مکمل ہوا، آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما، اے اللہ اس پورے عالم میں جو وبا چھائی ہوئی ہے، اے اللہ اس کے اثرات کو دور کر دے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہمارے دل اگر سخت ہو گئے تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ دلوں کو نرم فرما دے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو عافیت، امن اور سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا دے، اے اللہ ہم سب کی حیا اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ذلیل ہونے سے اس دن ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔